عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ ذیابیطس یا شوگر صرف زیادہ وزن والے یا فربا افراد کو ہی ہوتی ہے، لیکن یہ تصور اب بدلنے والا ہے۔ چند ماہ پہلے تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں منعقد ہونے والی ورلڈ ڈائبٹیز کانفرنس میں طبی ماہرین نے کہا کہ دبلے پتلے افراد کو بھی ذیابیطس ہو سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ ٹائپ 1 ذیابیطس ہے اور نہ ہی ٹائپ 2، بلکہ یہ ایک نئی کیٹیگری ہے جسے ٹائپ 5 ذیابیطس کہا جا رہا ہے۔ ورلڈ ڈائبٹیز کانفرنس 2025 میں انٹرنیشنل ڈائبٹیز فاؤنڈیشن IDF کے صدر پروفیسر پیٹر شوارٹز نے ایک ورکنگ گروپ بنانے کا اعلان کیا جو غذائی قلت سے منسلک ذیابیطس کی ایک قسم کے لیے باضابطہ تشخیصی معیار اور علاج کے رہنما خطوط تیار کرے گا، اور جسے اس سال کے آغاز میں انڈیا میں ہونے والی ایک کانفرنس میں ٹائپ 5 ذیابیطس کی کیٹیگری کے طور پر کلاسیفائی کیا گیا تھا۔ اس کانفرنس میں حصہ لینے والے طبی ماہرین کہتے ہیں کہ کم BMI یا باڈی ماس انڈیکس والے یعنی دبلے پتلے افراد اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ BMI جسم کے وزن و قد کے حساب سے نکالا جاتا ہے، اور جن افراد کا BMI 25 یا اس سے زیادہ ہوتا ہے انہیں موٹاپے کی کیٹیگری میں ڈالا جاتا ہے۔ ٹائپ 5 ذیابیطس کو غذائیت کی کمی کی وجہ سے ہونے والی ذیابیطس کہا جاتا ہے۔ یہ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 سے مختلف ہے، اور بنیادی طور پر اس کی وجہ خوراک میں شدید کمی ہوتی ہے، خصوصاً بچپن اور بلوغت کے برسوں میں۔ IDF کے تخمینے کے مطابق ٹائپ 5 ذیابیطس کا شکار دنیا بھر میں 2 سے 2.5 کروڑ افراد ہیں، جن میں زیادہ تر کا تعلق ایشیا اور افریقہ سے ہے۔ یہ ذیابیطس لبلبے کی خراب نشو و نما کے باعث انسولین میں کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کی بنیاد غذائیت کی دائمی کمی ہے۔ اگرچہ یہ اکثر دبلے پتلے اور غذائیت کی کمی کے شکار لوگوں کو متاثر کرتی ہے، لیکن ٹائپ 2 کی طرح اس کا تعلق انسولین ریزسٹنس یا انسولین کے خلاف مزاحمت سے نہیں ہے۔ ٹائپ 1 ذیابیطس انسولین پیدا کرنے والے خلیوں کی خود بخود تباہی کا نتیجہ ہے، اور ٹائپ 2 ذیابیطس کی وجہ جسم میں موجود انسولین کو استعمال کرنے میں کمی، جبکہ ٹائپ 5 ذیابیطس کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ یہ طویل مدتی غذائی اجزاء کی کمی کی وجہ سے لبلبے کی نشو و نما میں رکاوٹ کی وجہ سے ہوتی ہے۔